اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتريد يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. محترم بھائیو، رمضان کی بابرکت ساعات جاری ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور ایک مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اس کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد بسر ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب جنت کے اندر پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا ہے قرآن کے اندر، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو انسان بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جنت میں پہنچنے کے باوجود بھی اہل ایمان کو اپنے ان لمحات پر افسوس ہوگا جو انہوں نے دنیا میں گزارے تھے اور بغیر کسی اللہ کے ذکر کے گزر گئے۔ وہ وقت جو انسان گزارتا ہے لیکن اس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کر پاتا ہے، تو اہل ایمان جو ہوں گے وہ ان لمحات پر افسوس کریں گے، کاش ہم نے اس لمحات میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو آج ممکن ہے کہ ہمارا درجہ کچھ اور اونچا ہوتا۔ میرے بھائیو، آج ہمارے پاس ٹائم ہے یہ اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے ایک ایک تسبیح ہے، اللہ کی راہ میں ایک ایک جو قدم انسان اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنی رحمت سے انسان کو نوازتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر میزان کا ذکر فرمایا ہے، میزان کا، جس میں بندوں کے اعمال کو تولے جائیں گے، اور یہ اتنی بڑی میزان ہوگی کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بھی اس کے اندر تولے جائیں تو بھی یہ پوری مخلوقات کم پڑ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے اس میزان کے اندر ہر چیز کو وزن کیا جائے گا، ہر چیز کا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر بھی جو کم سے کم نیکی کا ثواب ہوتا ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، 27 گنا نماز کا درجہ ہوتا ہے، 70 گنا ہوتا ہے، 700 گنا ہوتا ہے، اور لامحدود اجر ہوتا ہے۔ اور دین اسلام نے 3 ایسے اعمال شمار کیے ہیں کہ جن کا اجر اللہ نے مقرر نہیں فرمایا ہے۔ 3 طرح کی ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کا اجر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انسان اس کے اجر کو جانتا نہیں ہے۔ ایک، اللہ کی راہ میں صبر کرنا، جو مسائل پیش آتے ہیں، انسان زندگی میں آزمائش آتی ہے، بندوں نے ظلم کیا ہے، کوئی اور مشکل پیش آئی ہے، اگر انسان اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا جو اجر ہوگا بغیر حساب کے دیں گے، بلا حساب۔ دوسرا جو ہے عمل، وہ ہے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، اور اپنے غصے کو پی جانا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عدل سے کام لینا، درگزر کرنا، رحم کھا جانا اور چشم پوشی کرنا۔ یہ ایسی صفت میرے بھائی جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو عفو ذات ہے، تو خطاؤں کو معاف فرمانے والا اپنی ذات ہے اور درگزر کرتی ہے۔ لہذا جو بندہ بھی اللہ کی اس صفت کو اپناتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے۔ اور تیسرا، اللہ نے روزے کا تذکرہ فرمایا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسرے الفاظ میں آتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں، اس کا اجر بن جاؤں گا۔ لہٰذا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اتنی وسیع اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن اس میزان میرے بھائیوں، ایک ایک نیکی کا درجہ 10 گنا ہے، 70 گنا ہے، 700 گنا ہے، لامحدود اس کا اجر ثواب ہے۔ اس میزان کے اندر بھی اگر کسی کی نیکیاں کم پڑ جائیں اور اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو میرے بھائیوں یہی اصل بدبختی ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جس نے پوری کائنات گھیرا ہوا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیسے نکل گیا؟ آج میرے بھائیوں ہمارے پاس وقت ہے اس رمضان کی ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو حاصل کرنے کا، لہٰذا ہمارا کوئی لمحہ بھی ان رمضان کے ایام کے اندر ضائع نہیں جانا چاہیے۔ ہم رمضان کیسے گزاریں میرے بھائیوں؟ اس کے لیے ہمیں چند چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ انسان کا وقت ہے۔ وہ سلف صالح فرماتے ہیں کہ ان الوقت بعضک، کہ جو وقت ہے یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہر جو دن گزر رہا ہے یہ آپ کی زندگی کو کم سے کم کرتا جا رہا ہے۔ جو ہر جو دن گزار رہے ہیں ہم اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ لہذا جو وقت ہے اگر اس کو ہم ضائع کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمارے اوقات میں نیکی نہیں آتی ہے، بلکہ الٹا انسان گناہ کرتا ہے یا وہ کام کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے باعث بنتے ہیں، یا وہ کام کرتا ہے جو انسان کے دل کو نرم کرنے کے بجائے اور سختی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مثلا حدیث کے اندر آتا ہے لا تکثر الضحک، کہ تم زیادہ مت ہنسو، تم زیادہ مت ہنسو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا جو ہے یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ زیادہ ہنسنا، کسی انسان ہنس سکتا ہے لیکن زیادہ ہنسنا کیا ہے، یہ غفلت کی علامت ہے۔ اس انسان کو پتا ہو کہ میں اللہ کے سامنے میں نے کل پیش ہونا ہے اور میں نے پوری زندگی کے میں نے حساب دینا ہے، صبح شام کا اور اپنی جوانی کا، بڑھاپے کا، نعمتوں کا، وہ انسان کیسے ہنس سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ کم ہنسیں، انہیں چاہیے کہ زیادہ یہ روئیں اپنی خطاؤں پر، گناہوں پر، اپنی اصلاح کی خاطر، کہ انہوں نے اپنے ماضی میں کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہاں حق مارا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمارے اوقات کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے روزے کے اجر کو ضائع کرنے کی مدرت بن جائے۔ مثال کے طور پر انسان روزہ رکھتا ہے لیکن جس طرح میں نے جمعے میں بیان کیا کہ انسان پورا دن سویا ہوا ہے، لیکن جو تقویٰ جو ہے روزے کا اصل ہدف تقویٰ حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سائنٹیفک وے میں بیان کیا ہے کہ آپ تقویٰ حاصل کیسے کرتے ہیں۔ جو زیادہ سونا ہے اور زیادہ کھانا پینا ہے اور زیادہ بولنا ہے اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا ہے، جو صوفیہ ہیں وہ ان چار چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو انسان زیادہ کھاتا ہے وہ انسان زیادہ سوتا ہے، پھر انسان وہ زیادہ کلام کرتا ہے، پھر اگر وہ انسان لوگوں سے زیادہ میل جول رکھتا ہے تو تمام چیزیں کیا ہیں، اس کے گناہوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اس کے گناہوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ لحاظ میرے بھائیوں جو فضول قسم کی گپ شپ ہے، فضول قسم کی دوستیاں ہیں، فضول قسم کی صحبت ہے، فضول قسم کے تماشے ہیں، کھیل کود ڈرامے ہیں، ایک مومن کے چاہیے کہ کم سے کم اس مہینے میں نہ کرے، ویسے پورا سال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں جو ایسے اوقات جس میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، انہیں اوقات میں انسان گناہ کرے تو میرے بھائی اس گناہ کا درجہ ہی بڑھ جاتا ہے۔ ایک انسان کہیں باہر گناہ کرتا ہے، کہیں باہر کا گناہ کرتا ہے، اور ایک انسان مسجد میں گناہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا درجہ بڑھ جائے گا گناہ کا۔ لہذا اگر رمضان کے اوقات کے اندر بھی انسان وہی کام کر رہا ہے جو رمضان سے پہلے کر رہا تھا، میرے بھائیوں پرانے زمانے کے اندر جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا تھا اور لوگ اس کے اوپر سخت طاری ہو جایا کرتا تھا اور گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بندہ مر چکا ہے، بے ہوش ہوا ہے، تو اس کی وہ زندگی کے آثار کو چیک کرنے کے لیے اس کے ناک کے پاس تھوڑا سا شیشے کو رکھا کرتے تھے، آئینے کو، تاکہ اس کی جو سانس آتی ہے اس کی گرمائش سے اس شیشے پہ کچھ نشان پڑ جائے بھاپ کے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ بھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اس میں ابھی آثار باقی زندگی کی۔ جو کسائی ہوتا ہے، کسائی ہم جانتے ہیں کہ جب بکری کو یا کسی بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہے تو ابھی اس کی کھال اتارنے سے پہلے اس کے ٹخنے پر وہ چھری سے اس کی ہتھی کو مارتا ہے۔ وہ اگر جانور میں حرکت محسوس ہو تو اس کو یقین ہوتا ہے ابھی زندہ ہی ہے،
پھر انتظار کرتا ہے، پھر اس کو ٹھکٹھکاتا ہے. جب یقین ہو جائے کہ مردہ ہو چکا ہے پھر اس کی کھال اتاری جاتی ہے. مسلمان معاشرہ میرے بھائیوں، اگر رمضان کے اندر بھی اس معاشرے کے اندر کوئی نیکی کے آثار نظر نہ آئے، وہی ریل پیر ہو، وہی خواتین کا باہر نکلنا ہو سجدہ پہ، وہی بازار کی رنگینیاں ہوں، وہی صبح ہوں، وہی شام ہو رہے ہوں، وہی رات کے تماشے ہو رہے ہوں، وہی ٹی وی، وہی ڈرامے، وہی کھیل کود، میرے بھائیوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سکرات کے اوقات آ چکے ہیں. اگر رمضان میں بھی انسان یہی کچھ کر رہا ہے تو میرے بھائیو رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ لہٰذا یہ جو مہینہ ہے یہ عادات کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، اپنی ذاتی اصلاح کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا مہینہ ہے. لہٰذا میرے بھائیو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. ایک مسلمان کے اسلام کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. اس طرح سے سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها ان قل، کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جس کو مسلسل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ایسا عمل جو انسان مسلسل کرتا ہے، روز کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو عمل تھا وہ مسلسل ہلکی برسنے والی بارش کی طرح تھا. اب بتاتے ہیں کان عملہ دیمتن. دیمتن کہتے ہیں کہ ایسی ہلکی پھوار، ایسی ہلکی بارش جو کہ مسلسل چلتی ہے، جس سے فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، جس سے معاشرے کو، فصلوں کو، کھیت کھلیان نقصان نہیں پہنچتا ہے، جس سے سیلاب نہیں آتا ہے، جس سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اب میرے بھائیوں ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے تشبیہ دی ہے ایک ایسے سوار کی جو کسی لمبے سفر پر جانا چاہتا ہے، اس کا فاصلہ بہت دور ہے اور اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے فاصلے کو سستا کر، گھوڑے کو آرام دے کر، پانی پلا کر، گھاس کھلا کر ٹھہر ٹھہر کے فاصلہ طے کرتا. لیکن اگر وہ جلد بازی کرے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ مسلسل گھوڑے کو دوڑائے گا، فرمایا کہ لا زہرن ابقا ولا السفر قطع، کہ نہ اس نے گھوڑے کی پیٹھ کو باقی رکھا، اس کو مار ڈالا بھگا کر، نہ اس کا فاصلہ طے ہو سکا ہے. یعنی وہ بیچ میں ہی رہ کے صحرا کے اندر خود مر جائے گا پیاسا بھوکا جب اس کا جانور مر چکا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اس نے جو سفر تھا اس کا آغاز اس نے غلط انداز سے کیا تھا. یہی حال مومن کے سفر کا بھی ہے. ہمارا میرے بھائی رمضان کا سفر ہے، پورے مہینے کا سفر ہے. اگر ہم پہلے دن سے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیں گے، میں اتنے پارے پڑھ لوں گا، میں اتنے استغفار کروں گا، میں اتنے درود شریف پڑھوں گا، اتنے میں قرآن پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، دعا کروں گا، تو میرے بھائی ممکن ہے کہ انسان 2 دن کر لے گا، 4 دن کر لے گا. لیکن تسلسل کے ساتھ اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. لہٰذا ایک مومن کو چاہیے وہ اپنے زمینی حقائق کا جائزہ لے، اپنی مصروفیات کو دیکھے کہ میری مصروفیات کیا کیا ہیں. میں نے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، میں نے اپنے کاروبار ٹائم دینا ہے، میں نے آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، عبادت کرنی ہے، بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. یہ تمام چیزیں کر کے بھی انسان اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے. دنیاوی کام کرنا یہ کوئی روزے کے خلاف نہیں ہے، یہ عین تقویٰ ہے. یہ رزق حلال حاصل کرنا یہ عین تقویٰ ہے. یہ رزق حلال حاصل کرنا روزے کے اندر بھی یہ عین تقویٰ کا تقاضا میرے بھائی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ عزیز بھائیوں جو حدیث پڑھی جاتی ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی یدع طعامہ وشرابہ. جو انسان روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے انسان بھوکا کیسا رہے، انسان اپنا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑ جائے گا. لہٰذا اگر انسان روزہ رکھا ہے اور اس کی زبان صحیح نہیں ہے، اس کی نظر صحیح نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا
اور فرمایا کہ فلان یذکرک بسوء، کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے. تو امام شافعی نے جواب دیا ان کنت صادقا فانت نمام وان کذبت فانت فاسق، کہ اگر آپ واقعی سچ بول رہے ہو کہ فلاں بندے میرے بارے میں بری بات کی ہے تو آپ نمام ہیں، چغلی کرنے والے ہیں. اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس بندے نے کوئی بات نہیں کی، آپ خود بنا کے پیش کر رہے ہیں، فانت فاسق، تو آپ گناہگار ہیں، آپ فاسق ہو جائیں. کوئی ہمارا کام ہی نہیں ہے کسی ایک بات کو دوسرے تک لے جانا. ایک مومن کا کام کیا ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے. لہٰذا میرے بھائیو، ہر وہ زبان کا گناہ جس کا تعلق کسی اور کے ساتھ، یعنی آپ تنقید کرنا چھوڑ دیں لوگوں کے اوپر، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، سیاستدان ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں وزیر ایسا ہے. واللہ یہ جو مہینہ ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا اپنا حساب کتاب لے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کا اجتماعی حساب نہیں لے جائے گا، وہاں بندوں کا ذاتی حساب لے جائے گا، ہر بندے کا انفرادی حساب کتاب ہوگا. لہٰذا میرے بھائیو، ان اوقات کے اندر ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. آخری بات دعا کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دعا ہے رمضان کے اندر، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر رمضان کے روزوں کا صرف ایک بار ذکر کیا پورے قرآن میں، اور کہیں ذکر نہیں ہے سورہ بقرہ کے علاوہ. صرف ایک بار ذکر آتا ہے، اور پورے رکوع کا جو اختتام آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دعا سے کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر بندے میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو میں انتہائی قریب ہوں. بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں، میں بندوں کو عطا کروں گا. لہٰذا یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خیرات کو، اللہ تعالیٰ کی فضائل، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ میرے بھائیو. اس مہینے کے اندر بھی اگر ہمارے سحری کے اوقات، اگر ہمارے افطاری کے اوقات موبائل کی نظر ہو گئے اور ٹی وی کی نظر ہو گئے اور گپ شپ کی نظر ہو گئے اور کھانے پینے کے چکروں میں چلے گئے میرے بھائیو، تو جو تاجر ہوتا ہے، تاجر، وہ ہمیشہ ان اوقات کا خیال رکھتا ہے جہاں پر اس کو زیادہ نفع کی امید ہوتی ہے، جس میں گاہک زیادہ آتے ہیں. ہم اپنے دنیاوی تھوڑے سے تجارت کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ جو تجارت ہے رمضان کے اندر، یہ نیکیوں کا مہینہ میرے بھائیو، نیکیوں کا موسم بہار ہے. لہٰذا ایک مومن کی پوری کوشش ہونی چاہیے اس مہینے میں اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. یا رب لک الحمد.